بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفہیم القرآن، سید ابو الاعلیٰ مودودی۔ مقدمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ تفہیم القرآن کا 13واں حصہ۔ ہمیشہ سے یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ قرآن کو کہا جاتا ہے کہ یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، لیکن جب اس کو آپ عملی طور پہ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو ایک کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے، ایک الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ الجھن کیا ہے اور وہ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ وہ کون سا پہلو ہے جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں؟ اس پہلو کو نظر انداز کر دینے کی وجہ سے یہ تمام تر کنفیوژنز پیدا ہوتی ہے، آپ الجھن کا اور تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ پہلو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور قرآن کا عملی نمونہ، جس کو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہاں بیان کیا ہے کہ قرآن کا عملی نمونہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ نظر انداز کر دیں گے تو اس کا عملی نمونہ کسی اور جگہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اگر آپ اس کو نظر انداز کر کے کسی دوسری جگہ دیکھنا چاہیں گے تو آپ پھر الجھن کا شکار ہو جائیں گے۔ اور یہ وہ بات ہے جو منکر حدیث پر کاری ضرب لگاتی ہے۔ وہ اس پہلو کو یعنی قرآن کے عملی نمونے کو، سیرت نبوی کو اوجھل کر کے قاری کو یا قرآن پڑھنے والے کو یا جو کہتے ہیں کہ یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، الجھن میں ڈال دیتے ہیں۔ اس تمام تر الجھن کا ایک حل یہی ہے کہ قرآن کا عملی نمونہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ منکر حدیث سیرت نبوی حدیث کو نظر انداز کر دینے سے ایک مقصد اپنا پورا کر دینا چاہتے ہیں کہ وہ قرآن کی آیات کو اپنی مرضی کا، اپنے ذہن کا اس کو لبادہ اڑا دیں اور قرآن کو اور قرآن کی آیات کی تشریح وہ اپنی مرضی سے کریں۔ اس طرح قرآن کا علم تو آپ کے سامنے آ جاتا ہے، لیکن قرآن کی روح جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتی ہے اور یہیں سے فساد پھیلتا ہے، جس کی وضاحت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس پیراگراف میں کی ہے۔ یہ تفہیم القرآن کے صفحہ 37 اور 38 پہ موجود ہے، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن کے متعلق یہ بات بھی ایک عام ناظر کے کان میں پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ ایک مفصل ہدایت نامہ اور ایک کتاب عین ہے، مگر جب وہ اسے پڑھتا ہے تو اس میں معاشرت اور تمدن اور سیاست اور معیشت وغیرہ کے تفصیلی احکام و ضوابط اس کو نہیں ملتے، بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ جیسے فرائض کے متعلق بھی جن پر قرآن بار بار اس قدر زور دیتا ہے، اس نے کوئی ایسا ضابطہ تجویز نہیں کیا ہے جس میں تمام ضروری احکام کی تفصیل درج ہو۔ یہ چیز بھی آدمی کے ذہن میں خلجان پیدا کرتی ہے کہ آخر یہ کس معنی میں ہدایت نامہ ہے۔ اس معاملے میں ساری الجھن صرف اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ آدمی کی نگاہ سے حقیقت کا ایک پہلو بالکل اوجھل رہ جاتا ہے، یعنی یہ کہ خدا نے صرف کتاب ہی نازل نہیں کی تھی بلکہ ایک پیغمبر بھی مبعوث فرمایا تھا۔ اگر اصل اسکیم یہ ہو کہ بس ایک نقشہ تعمیر لوگوں کو دے دیا جائے اور لوگ اس کے مطابق خود عمارت بنا لیں، تو اس صورت میں بلا شبہ تعمیر کے ایک ایک جز کی تفصیل ہم کو ملنی چاہیے، لیکن جب تعمیری ہدایات کے ساتھ ایک انجینئر بھی سرکاری طور پر مقرر کر دیا جائے اور وہ ان ہدایات کے مطابق ایک عمارت بنا کر کھڑی کر دے، تو پھر انجینئر اور اس کی بنائی ہوئی عمارت کو نظر انداز کر کے صرف نقشے ہی میں تمام جزیات کی تفصیل تلاش کرنا اور پھر اسے نہ پا کر نقشے کی ناتمامی کا شکوہ کرنا غلط ہے۔ قرآن جزیات کی کتاب نہیں ہے بلکہ اصول اور کلیات کی کتاب ہے۔ اس کا اصل کام یہ ہے کہ نظام اسلامی کی فکری اور اخلاقی بنیادوں کو پوری وضاحت کے ساتھ نہ صرف پیش کرے بلکہ عقلی استدلال اور جذباتی اپیل دونوں کے ذریعے سے خوب مستحکم بھی کر دے۔ اب رہی اسلامی زندگی کی عملی صورت، تو اس معاملے میں وہ انسان کی رہنمائی اس طریقے سے نہیں کرتا کہ زندگی کے ایک ایک پہلو کے متعلق تفصیلی ضابطے اور قوانین بتائے، بلکہ وہ ہر شعبہ زندگی کے حدود اربع بتا دیتا ہے اور نمایاں طور پر چند گوشوں میں سنگ نشان کھڑے کر دیتا ہے جو اس بات کا تعین کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ان شعبوں کی تشکیل و تعمیر کن خطوط پر ہونی چاہیے۔
ان ہدایات کے مطابق عملاً اسلامی زندگی کی صورت گری کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا۔ انہیں معمور ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ دنیا کو اس انفرادی سیرت و کردار اور اس معاشرے اور ریاست کا نمونہ دکھا دیں جو قرآن کے دیے ہوئے اصولوں کی عملی تعبیر و تفسیر ہو۔